حق تعالی شانہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی. ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے اور دوسری روایت کے مطابق 2000 سال پہلے حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کو پڑھا، اور اس قرآن پاک کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قمری مہینے جن کو ہم عربی مہینے بھی کہہ دیتے ہیں اور اسلامی مہینے بھی کہہ دیتے ہیں، ان کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. ان کا 9واں مہینہ جو رمضان ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا نام عرب نے نہیں رکھا بلکہ خود حق تعالی شانہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے اس مہینے کا نام رکھ دیا تھا. اور یہ مہینہ قمری مہینوں میں 9ویں نمبر پہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ. اور اس مہینے کو تمام مہینوں میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں حق تعالی شانہ نے اپنا کلام قرآن پاک اتارا، اس کو نازل کیا. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا. قرآن پاک کے ساتھ اس کی نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس مہینے کے اندر فضیلت آ گئی. قرآن پاک خود حق تعالی شانہ کا کلام ہے، تو وہ کلام جس مہینے کے ساتھ مناسبت رکھ رہا ہے، جس مہینے میں اتر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے فضیلت حاصل ہو گئی. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت کو عبادات کے اندر ایک عبادت روزہ کی جو دی گئی، جو پہلی امتوں کے پاس بھی موجود تھی. چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ فرض تم سے پہلی امتوں پہ بھی تھے، اسی طرح تم پہ یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. پہلی امتوں کو یہ عبادت روزے والی دی گئی، لیکن اس امت کو روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ بھی دیا گیا. یہ مہینہ اس سے پہلے کسی دوسری امت کو عطا نہیں ہوا. اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی پہلی رات میں ہی حق تعالی شانہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، اور آگے فرمایا کہ وَلَمْ يُغْلَقْ بَابٌ مِّنْهَا، کہ ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے کے سارے دروازے جو ہے وہ جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وَلَمْ يُفْتَحْ بَابٌ مِّنْهَا، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کھولا جاتا ہو. اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا بالکل صحیح معنی حقیقی معنی ہی مراد ہو، کہ حق تعالی شانہ حقیقت کے اندر ایسا ہی فرماتے ہوں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہوں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہو، اور یہ اعزاز کے اندر ہے اس مہینے کے. اور اس کا مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے. مجازی معنی یہ ہوگا کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے لیے ایسے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں جو کھینچ کے جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنا مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں جو انسان کو لے کر جہنم کی طرف جائیں گے. چنانچہ اسی حدیث مبارکہ میں حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے نافرمانی کرنے والے برائی کرنے والے رک جا تو اپنی جگہ پہ. تو یہ ماحول بن جاتا ہے حق تعالی شانہ کی طرف سے. اور ایک روایت کے اندر ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور جو شیاطین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جکڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وساوس نہیں ڈالتے پھر. تو اس مہینے کا یہ اعزاز ہے کہ اس مہینے کی طرف سے، اس مہینے کے اندر حق تعالی شانہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے
کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ من خیر الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس 1000 مہینوں سے افضل رات کو قرآن نے بھی بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پہ 1000 مہینے، الف جو ہے یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، حد بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ صرف یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، نہیں، بلکہ یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں تجھے 20 دفعہ یہ بات سمجھائی ہے، 1000 بار تجھے کہا ہے لیکن تم مانتے ہی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گنتی کر کے اتنی بار کہا گیا ہے، تحدید مراد نہیں ہے بلکہ تکثیر مراد ہے۔ تو 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت افضل ہے یہ مہینوں سے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ رات بھی موجود ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خیروں کو نہ سمیٹنے والے کو بھی متنبع کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کہا ممبر کے قریب ہو جاؤ، لوگ ممبر کے قریب ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سے فارغ ہو کے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آج عجیب ماجرا دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جب میں نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے اندر پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر لیا۔ والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا بڑھاپے کے اندر اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا، اور جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اللہ کو راضی نہ کر لیا، میں نے اس پہ آمین کہا۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں رحمتیں اور برکتوں کی ہوا چل رہی ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لینا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ تو ایسے فضائل والا، ایسی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا تو ہمیں اس سے مستفیض ہونا چاہیے۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی تمام برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیقات عطا